السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے بتایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ کی امت اتنے بڑے بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں بنی اسرائیل کا امتحان لے چکا ہوں۔ آپ واپس گئے اور اپنے رب سے تخفیف کی التجا کی تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ 5 نمازیں کم ہو گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتی، لہذا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح برابر میری آمد و رفت اللہ عز و جل اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رکھی، لیکن ایک نماز کا اجر 10 کے برابر ہے، لہذا 5 نمازیں 50 نمازوں کا حکم رکھتی ہیں۔ اس طرح رب السماوات والارض کی جانب سے آسمان میں ہی نماز کی فرضیت ہوئی، اور اسی نے اپنے فرشتوں کو نمازی بندوں پر متعین کر رکھا ہے جو ان پر باری باری اترتے ہیں، جس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وقت پر ادائیگی کے بارے میں خاصی تنبیہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا۔ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کر لے۔ نماز کی ادائیگی سے قبل مکمل طہارت کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بعض حالات میں اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اسے حمام بھی جانا پڑتا ہے، لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ حمام جانے کے لیے آداب کو سیکھ لے۔ مسلمان کو حمام میں داخل ہوتے وقت اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حمام سے نکلتے وقت داہنا قدم باہر نکالنا